ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن کر رہیں گے. الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ایک پریزن کی طرح ہے. توبہ کر لو اور سچی ایمان اور اس پہ قائم رہو تو میں نہ صرف تمہارے گناہ زیرو کر دوں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. Who does that؟ دیکھنے کے باوجود ایسی حماقتیں کر رہا ہے، وہ بھی خالق و کل شیء کے سامنے. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں رہیں گے. سورۃ الشورى. حتیٰ کہ تم یہ تک بھول گئے کہ میں بھی موجود ہوں تو کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت زیادہ موتوں کو پکارو. تکبر کیا میری آیات سے، میرے احکام آئے ہوئے تھے، اس سے تم نے تکبر کیا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب تعریفیں اللہ کے لیے. ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دیں یا گمراہ ہونے دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بردرز جزاکم اللہ خیراً. آپ سب لوگ آئے ہیں، ٹائم نکال کے اپنی لائف میں سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹائم، لیکن اس سے بھی بڑھ کے سب سے زیادہ اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم یہاں پہ آئیں ایک دفعہ پھر خیر حاصل کرنے کے لیے. میں خود، آرگنائزرز اور جو بھی سننے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے، اور نیکیوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کیونکہ نیکیوں کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ نیکیاں قبر میں ہمارے پاس بہت اچھا خوبصورت انسان بن کے آئیں گی جو ہم بہت پسند کریں گے. ہم جرنی ٹو دا ریئل لائف سیریز ہماری چل رہی ہے اور اس میں ہم جہنم کے ٹاپک پہ ہیں. جہنم کا ٹاپک کا آج 6th پارٹ ہے، 6th سیشن. میں نے پوری کوشش کی تھی کہ آج لاسٹ ہو، لیکن سبحان اللہ باتیں ایسی ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ چیزیں سکپ کرنے کا دل نہیں چاہتا. اتنی ڈفرینٹ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ سکپ کرنا نا اس کے مطابق صحیح نہیں لگتا. آج جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے بردرز، وہ ہے اللہ نے نا قرآن میں بہت جگہوں پہ یہ بات بتائی ہے کہ جہنمی نا کس کس جگہ پہ اللہ سے نا بیگ کریں گے گڑ گڑا کے، یا اللہ ایک موقع اور دے دیں، ایک موقع اور دے دیں. اس بارے میں بات کریں گے ہم. پھر ابلیس جہنم میں، اس کا کیا معاملہ ہوگا. پھر ماضی کی کچھ نا انسان کچھ یاد کرے گا باتیں اس دنیا کی ریگریٹس کے ساتھ، اس کے حوالے سے. پھر جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں نا وہ کیا ہے اور کیسے ہے نا وہ بڑے دل فریب سے بنے ہوئے ہیں. بندہ ان سے دھوکہ کھا جاتا ہے، جو دھوکہ کھا جاتا ہے وہ پھنستا ہے. اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں. جہنم میں عورتوں کا ایک معاملہ ہے، خاص طور پہ کچھ احادیث ہیں اس حوالے سے. پھر آگ کے بارے میں کچھ لوگوں کو آگ کی خوشخبری دی جائے گی، یعنی تنزیہ خوشخبری. کچھ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کا تذکرہ ہم آج پڑھیں گے. اور کچھ لوگ جہنم میں جا کے نکال لیے جائیں گے بعد میں، ان کا بھی تذکرہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو یہ جو بات تھی نا کہ جہنمیوں کا نا ایک اور موقع ملنے کی خواہش کرنا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کا. جس دن وہ انجام یعنی آگ کا عذاب سامنے آ گیا نا، قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کیا ہوا تھا، اگنورنٹ تھے اس کے حوالے سے، ہیڈ نہیں پے کرتے تھے، دھیان نہیں دیتے تھے، بات بتائی جاتی تھی انہیں بار بار نہیں سنتے تھے، بس ایسی ٹال مٹول، سیریس نہیں لیا ہوا تھا ان کو. وہ کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، صحیح بات لے کے آئے تھے، کیا اب ہمیں کوئی سفارشی مل سکتے ہیں جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ ہی واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو کچھ پہلے کرتے تھے اس کے برعکس اچھے اعمال کر کے دکھائیں. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے ان سے گم ہو گئے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 53.
یعنی جہنمی نا دوسری دفعہ بھیجے جانے کا مطالبہ کریں گے. ایسے جیسے بورڈ کا ایگزام آپ نے دیا یا یونیورسٹی کا فائنل, تو جیسی ایگزام ختم ہوا ہے نا, جب آپ نے آنسرز دیکھ لیے ہیں, اب آپ کہیں کیا دوبارہ مل سکتا ہے پیپر, دوبارہ مل سکتا ہے, یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. رائٹ ناؤ یو ہیو ٹائم, رائٹ ناؤ یو ہیو کوشچنز دیر, آنسرز آلسو دیر. ٹیسٹ جو ہے یہ اوپن بک ہے, اور اس میں ایک دوسرے سے پوچھنا انکریجڈ ہے, رائٹ, اور بتانا بھی انکریجڈ ہے. سبحان اللہ. And people are there. Allah has kept some people and asbab, means by which they have like stalls in this dunya. You will find stalls, جیسے ان میں سے یہ بھی ایک ہو سکتا ہے انشاءاللہ, جو کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم سے پوچھ لو جواب, ہم تمہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی صحیح, یا تم اگر فیل ہوتے ہوئے لگ رہے ہو, تاکہ تم پاس ہو جاؤ. بٹ people, those who pay heed, like you people, mashallah, inshallah they will get benefited. People who don't pay heed, اللہ ان کو ہدایت دے تو یہ ان کا معاملہ ہوگا. ایک اور جگہ, یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھیں خطبہ حاجہ میں, سورۃ الفاطر کی آیت تھی, آیت نمبر 37 سورۃ الفاطر. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. کافر یا جو جہنمی ہوں گے نا, جب وہ جہنم میں نا چیخ چیخ کر کہیں گے, چیخ چیخ کے, کیونکہ ان کا برا حال ہوگا, چیخ چیخ کے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. اے ہمارے رب, ہمیں یہاں سے ایک دفعہ نکال دے, ہمیں یہاں سے نکال دے, تاکہ ہم نہ نیک عمل کریں اب جا کے, اور ان اعمال سے مختلف ہوں گے جو پہلے کرتے تھے. ہم ٹیسٹ گزر چکا ہے. اب کہہ رہے ہیں, اللہ will say اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کہ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی, اتنی زندگی نہیں دی گئی تھی, اتنی لائف تمہیں نہیں دی گئی تھی, اتنا وقت تمہیں نہیں دیا گیا تھا کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو لے سکتا تھا. یہ اللہ فرما رہے ہیں. اور تمہارے پاس اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے لیے تعلیمات چھوڑ کے گئے ہیں نا, پریکٹیکل نمونہ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ بھی آیا تھا. ایون تمہیں خبردار کرنے والا بھی. فما للظالمین من نصیر. ٹیسٹ کرو اس عذاب کا, ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. اچھا, مشرک جو ہے نا جہنم میں, وہ اعتراف جرم کریں گے اور دوسرا موقع ملنے کی باتیں کریں گے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 94 سے 102, 94 till 102, فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. لسن ٹو دا ورڈز بردرز, پے اٹینشن ٹو دا ورڈز. اللہ کا جو کلام کرنے کا یہاں طریقہ ہے, کیونکہ نا اس میں بڑا کچھ ہوتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے, اللہ یوں بول رہے ہیں. اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے گمراہ لوگ, ان کے معبود اور ابلیس کے سارے لشکر. قالوا وهم فيها يختصمون. آپس میں نا تکرار کر رہے ہوں گے, جھگڑ رہے ہوں گے, اور گمراہ لوگ اپنے جن کو وہ معبود بنایا ہوا تھا انہوں نے, وہ کہیں گے تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین. اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی وہ اقرار کر لیں گے. اذ نسویکم برب العالمین, یعنی ابلیس کو شاید کہہ رہے ہوں گے کہ جب ہم تم کو نا اللہ کے جو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے, نسویکم سوا, برابر سمجھتے تھے. اللہ اکبر. ایسے بھی لوگ ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں. جادوگر جو ہوتا ہے نا, جادوگر وہ شیطان کا پجاری ہوتا ہے لٹرلی. سبحان اللہ. تو آگے نا بات ہوگی وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. وہ کہیں گے کہ وہ لوگ واقعی مجرم تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اب یہاں نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے, نہ کوئی سچا دوست. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. کاش, اس وقت کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن کر رہیں گے. دیکھیں ہم کیا چیز ڈسکس کر رہے ہیں, کیا ٹاپک ہے, کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ چانس مانگیں گے. جو جہنم میں چلے جائیں گے, جو فیل ہو جائیں گے نا, اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ہمیں بتا رہے ہیں کیسے مختلف سچویشنز میں لوگ ایک اور چانس مانگیں گے. بٹ دیٹ از فولیشنس. یو ہیو بین ٹولڈ رائٹ ناؤ دس از دا ٹیسٹ, ایگزام فائنل, جس کا کوئی میک اپ نہیں ہے, جس کی کوئی سپلی میک اپ نہیں ہوگا. فائنل ایبسولوٹ فیٹل ٹیسٹ ہے یہ. سورۃ الشعراء کی آیات تھی 94 till 102. سورۃ السجدہ آیت 12 سے 14 سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. کاش تم دیکھو
وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. ذرا غور سنیں برادرس، غور سنیں اور سچویشن امیجن کریں ذرا. اللہ کہہ رہے ہیں کاش کہ تم نا وہ دیکھو، یا چلیں ہم کم از کم امیجن ہی کر رہے ہیں کہ جب یہ جو مجرم ہے نا یہ سر جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کہہ رہے ہوں گے یا اللہ اب ہم نے نا خوب دیکھ لیا، اچھی طرح دیکھ لیا اور اچھی طرح سن لیا، ایک دفعہ یعنی اب ہمیں واپس بھیج دیں، واپس بھیج دیں تاکہ ہم نیک عمل کریں. اب ہمیں یقین آ گیا ہے. فولشنس. جب سامنے دیکھ لیا آپ نے جواب رزلٹ تو پھر تو ٹیسٹ نہیں رہا نا، یو ہیو فیلڈ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے نا تو پہلے ہی ہر نفس کو ایسے جیسے ہدایت دے دیتے پہلے ہی، یعنی فورسفل ہدایت دے دیتے. which doesn't make sense because you have been given free will, we have been tested. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے کرنا ہوتا تو پھر تو یعنی کہ ہم یوں کر سکتے تھے. بٹ دین یہ جو پوری دنیا اور یہ فری ول اور یہ جو ٹیسٹ ہے جنوں اور انسانوں کا ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا اور سزا جزا بھی نہ ہوتی. پھر جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ایسا تو آپ کو پھر ریوارڈ کس چیز کا ملے؟ سبحان اللہ. اور ہم نے ٹیسٹ کی کیا حکمت ہے ہم نے پہلے ایک سیشن میں ڈسکس کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری جسٹیفیکیشن کے لیے یہ ایک وے ہے سمجھنے کا اس کا کہ ہماری جسٹیفیکیشن کے لیے ہمیں ٹیسٹ سے گزارے تاکہ بعد میں جب ریوارڈ اور سزا اور جزا مل رہی ہوگی نا تو سب سیٹسفائیڈ رہیں. یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے، اس کو یہ کیوں نہیں ملا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، میں وہاں کیوں نہیں ہوں. سب سیٹسفائی رہیں گے پھر کیونکہ آپ سب کو ٹیسٹ سے گزارا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو اس طرح تو میں ہر نفس کو زبردستی ہدایت دے دیتا. یعنی زبردستی کا لفظ نہیں ہے یعنی ہدایت دے دیتا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں زبردستی ہدایت دے دیتا. مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں ان سب سے جو برے ہوں گے آبویسلی ان میں سے بھر دوں گا. یعنی یہ ڈرانے کے لیے بات ہے ان لوگوں کو جو برے عمل کر رہے ہیں، ہیڈ پے نہیں کر رہے. نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو اللہ نے تو اپنے اوپر اپنے غصے کے اوپر غضب کے اوپر کس کو فرض کر لیا ہوا ہے؟ رحمت کو. اور اللہ کا تو الرحمن الرحیم یہ تو اللہ کی صفات نام ہے. اور قرآن میں اتنا اللہ کا معاف کرنے کا تذکر ذکر ہوا ہے. ہم نے کئی دفعہ توبہ کی باتیں کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں کی ہیں. کہا ہے کہ توبہ کر لو، سچی ایمان اور اس پہ قائم رہو تو میں نہ صرف تمہارے گناہ زیرو کر دوں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. Who does that؟ اللہ اکبر. بڑے بڑے بندے نے گناہ کیے ہوں، قتل، زنا، اللہ اکبر، وہ نیکیاں بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے سخی ہیں اللہ. ایسا رب اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں ان سب کو بھر دوں گا تو یہ ان کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے جو بندے نہیں بنتے اللہ کے. ابو جہل جیسے تھا، فرعون تھا، طغیانی مچائی ہوئی تھی، تکبر کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے تھے. یا ابلیس ہے جیسے، سبحان اللہ. ابلیس نے تو وہ کچھ دیکھا ہوا ہے، اس کے باوجود ایسی حرکتیں کی. یہ تو میں تو سمجھتا ہوں میں سب سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا نا جاہل وہ ایسا ہوگا ابلیس کی طرح. دیکھنے کے باوجود ایسی حماقتیں کر رہا ہے وہ بھی خالق و کل شیء کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اب مزہ چکھو اس حرکت کا جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھول کے فراموش کر دیا. ہم نے بھی تمہیں آج فراموش کر دیا، بھول گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ایسا نہ ہو کبھی ہم دور دور سے بھی ایسے لوگوں میں نہ ہوں جن کو اللہ بھول جائیں گے قیامت کے دن اور کہیں گے کہ میں آج تمہیں بھول گیا ہوں. استغفر اللہ، سبحان اللہ. اب اپنے کرتوتوں کے سبب ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھو. اللہ اکبر. سورۃ السجدہ آیات 12 سے 14. ایک اور جگہ سورۃ الزمر میں آیات 58، 59، 58، 59 اللہ سبحانہ وتعالی says او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. کہیں ایسا نہ ہو، یہ آیت کا حصہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز کوئی شخص عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. کہ بالکل نہیں، ایسا نہیں. میری آیات تمہارے پاس آئی تھی، پہلی بات،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد جاءتک آیاتی، میری آیات تمہارے پاس آئی تھیں، فکذبت بہا، تم نے ان کی تکذیب کر دی، تم نے انہیں جھٹلا دیا، ٹھیک ہے، واستکبرت، اللہ اکبر، تکبر کیا میری آیات سے، میرے احکام آئے ہوئے تھے اس سے تم نے تکبر کیا۔ یار یہ ہم نے نا بردرز کئی دفعہ ڈسکس کیا کہ اللہ کی آیات سے تکبر کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کی آیات سے تکبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یار اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، بادشاہت کے بھی بادشاہ ہے، کنگ آف دا کنگز، کریٹر آف ایوری تھنگ، اونر آف ایوری تھنگ، وہ کچھ کہہ رہے ہوں اور بندہ اس پہ ہیڈ ہی پہ نہ کرے، بندہ اس پہ دھیان ہی نہ دے، سبحان اللہ، ہاؤ کم؟ ایک کوئی آرمی میں سینئر جو کہ ایک بندہ ہی ہوتا ہے، گناہ گار بندہ ہو سکتا ہے، میجر کرنل یا بریگیڈیئر لیول کا ایک بندہ کسی زیادہ جونیئر بندے سے کچھ کہہ رہا ہو، سیریسلی آرڈر دے رہا ہو اس کو کچھ، اور وہ اپنے موج میں مستی میں مگن بیٹھا ہو یا کر ہی نہ رہا ہو وہ کام، واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ وہ بریگیڈیئر کرنل میجر وہ تو پھر بھی انسان ہے، وہ تو اس نے تو کچھ نہ اس بندے کو بنایا ہے نہ کچھ اور اتنا اون کرتا ہے، وہ خود بھی گناہ گار، لیکن یہاں تو اللہ از سیئنگ سم تھنگ، کنگ آف دا کنگز، اینڈ اے پرسن ڈزنٹ پے ہیڈ، ہاؤ کم؟ ہمارے والد صاحب گھر میں اگر سیریسلی ہمیں کسی چیز سے منع کر دیں گھر میں تو ہم ہیڈ پے کرتے ہیں؟ جو شریف اولاد ہوتی ہے، جن کو شرم ہوتی ہے، وہ کم از کم والد صاحب کی اس بات کا خیال کم از کم گھر میں خیال رکھتے ہیں، رائٹ؟ لیکن کوئی والد صاحب کے سامنے کر رہا ہو وہی کام دوبارہ تو کیا ہوتا ہے پھر؟ حالانکہ وہ والد صاحب ہیں، انسان ہیں، وہ تو پھر بھی خطا کار ہو سکتے ہیں۔ اللہ says something and a human an انسان doesn't listen to it، اللہ کچھ کہہ رہے ہیں اور بندہ اس پہ توجہ ہی نہ دے، بندہ پھر بھی اس کے خلاف کرتا رہے، یہ استکبار ہے اللہ کی آیات سے، یہ اللہ کی آیات سے تکبر ہے کہ اللہ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ بندہ وہ صاحب جو ہے نا وہ ان کا ایٹیچیوڈ ایسا عجیب ہے کہ اللہ کی آیات ہونے کے باوجود وہ کچھ اور کر رہا ہے، وہ اس پہ ہیڈ پہ نہیں کر رہا، یہ تکبر ہے اللہ کی آیات سے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم کافروں میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ کفر کا نا کفر کے لیے بھی آتا ہے، جو انکار کرنا، دین سے انکار کر دینا، اور ناشکری کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اما شاکرا و اما کفورا، ٹھیک ہے، وہ اور بھی، تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں اس میں، سبحان اللہ۔ یہ آیات آپ سنیں ذرا، سورۃ المؤمنون کی آیات نمبر 110 سے 106، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، جہاں پہ ضرورت ہوئی تو وہاں پہ میں عربی پڑھوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ جہنمی کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، یعنی کہ وہ نا اعتراف کرے گی، ہم نے لاسٹ ٹائم آیت کور کی ہے ویسے، ہماری بدبختی ہمارے پر چھا گئی تھی، یعنی کہ نا واقعی اوور کم کر گئی تھی ہماری جہالت، تو کہیں گے ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دیں، دوبارہ ایسا قصور کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ہم نے یہ لاسٹ ٹائم بھی آیات پڑھی تھی، بہت سخت آیات ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی آیات، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ دور ہو جاؤ میرے سامنے سے اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اٹس ناٹ سم ون سیئنگ، اٹ از دا ون سیئنگ۔ جس بندے سے اللہ نے یوں بات کر لی اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ ابھی ٹائم ہے برادرز، آگے دیکھیں آگے کیا چل رہی ہے بات۔ اللہ انہیں بتا رہے ہیں تم وہی لوگ ہو کہ کچھ میرے بندے جب تمہیں کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائیں، ہمیں معاف فرما دیں، ہم پہ رحم فرما دیں، آپ سب پہ رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جو ہے نا وہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، حتیٰ کہ تم یہ تک بھول گئے کہ میں بھی موجود ہوں۔ اصل میں یوں ہے کہ ان سے ضد، یہ ایک چیز میں سے مس ہوگی درمیان میں، کہ تم نے ان کا مذاق بنایا، یہاں تک کہ ان سے ضد نے تمہیں یہ تک بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، یوں ہے ترجمہ، میں بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم جو ہے نا ان پر ہنستے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تو بہت سخت پکڑیں گے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، دین کا کوئی کام یا اس کو پہ عمل کر رہا ہو نا تو اس پہ مذاق اڑاتے ہیں، آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں اس کے اوپر، استغفر اللہ، ایکسٹریملی ڈینجرس۔
اللہ کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ شدید غصہ دلانے والی چیز ہے. یہ پھر ایک سملر آیت آ رہی ہے جہنم کے کنارے کھڑے ہو کے نا، جب جہنم کے آس پاس ہوں گے، پہنچ جائیں گے جہنمی جو فیل ہو چکے ہیں، وہ کیا ان کی کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیا کہیں گے. اللہ سیز ان سورۃ الانعام آیت نمبر 27 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا. کاش، اللہ فرما رہے ہیں، کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ کافر جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے نا، اور کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں ہم، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. بھائی جب ایگزامینیشن پیپر آپ لے لیا گیا ہے آپ سے ایگزام پیپر، اور اس کے بعد آپ نے آنسر دیکھ لیا ہے، اب تو نہیں ایگزام دوبارہ دیا جا سکتا، آپ کو پیپر دوبارہ دیا جا سکتا. جہنم دیکھ لی ہے، اب تو نہیں آپ سے وہ کیا جا سکتا. سورۃ الشورى میں آیات 44 اور 45 44 اور 45 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم دیکھو گے جب ظالم لوگ اپنے سامنے عذاب پائیں گے نا، تو کہیں گے کیا اب دنیا میں واپس پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ سبحان اللہ. اور تم دیکھو گے جب یہ لوگ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اینڈ لسن ٹو دا نیکسٹ تھنگ برادرس، ادھر آیات سنیے گا غور سے برادرس، کہ تم دیکھو گے جب یہ لوگ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے. عربی اس کی یوں ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ. اور جہنم کو نا نظر بچا بچا کے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی پوری طریقے سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اس کو نظر بچا بچا کے چھپی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. یعنی نظر بھر کے دیکھنے کی تو ہمت ہی نہیں کر سکتا کوئی بندہ جہنم کو، آواز سننے کی ہمت نہیں کر سکتا. تو اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ واقعی وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے آج قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. بہت سارے لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو بچائیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بھی جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے ایک نظام بنایا نا، شادی سسٹم فیملی کا، اس میں باپ یا مرد شوہر جو ہوتا ہے اس کو ایک لیڈنگ پوزیشن دی ہے. گاڑی کا ایک ہی ڈرائیور ہو سکتا ہے نا. اب بیوی بچے بیٹھے گاڑی میں جا رہے ہوں اور بندہ عجیب حرکتیں کر رہا ہو اور کسی چیز میں جا کے گاڑی مار دے ہائی سپیڈ پہ، تو اس نے اپنی اگنورنس، غلطی اور نااہلی کی وجہ سے اپنی پوری فیملی کو بروا دیا جا کے. گاڑی کا ڈرائیور تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ بڑا اہم میسج ہے قرآن میں، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں رہیں گے. سورۃ الشورى. یہ پھر وہی ایک بات آ رہی ہے کہ مجرم نہ درخواست کریں گے کہ ایک دفعہ عذاب ہٹا لے ہمارے اوپر سے. سورۃ الدخان آیات 12 سے 16 ہیں. یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم سے عذاب دور فرما دیں، ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ سبحان، اب ایمان لاتے ہیں. اور ان لوگوں کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آیا، یعنی واضح رسول آیا، واضح چیزیں لے کے، لیکن انہوں نے اس سے بھی منہ موڑ لیا اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے. اس وقت ایسی باتیں کیا کرتے تھے اور اب اللہ سے مہلت مانگ رہے ہیں. اب اگر ہم کچھ عذاب ہٹا بھی دیں تو تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے. یا یوں ورڈز آئے ہیں اس میں کہ ان کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. عذاب ہٹا بھی دیں نا تو تم کم ہی پلٹنے والے ہو، تم تب بھی سیدھے نہیں ہونے والے، تم کم ہی لوٹنے والے ہو. سبحان اللہ. اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آبویسلی عذاب ہٹا کے اگر دوبارہ بھیجا جائے گا تو دوبارہ ٹیسٹ کی فارم میں بھیجا جائے گا نا. اس فارم میں تو نہیں بھیجا جائے گا کہ یو نو ایوری تھنگ ناؤ اینڈ یو ہیو سین سم ایوری تھنگ، اینڈ اس کے مطابق آپ اس طرح تو نہیں بھیجا جائے گا. تو اللہ جانتے ہیں نیچر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کم ہی پلٹنے والے ہو. اور جس دن ہم تمہیں بری طرح پکڑیں گے اس روز خوب انتقام لیں گے. اللہ اکبر. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ. اللہ اکبر. یہ بڑے سخت ورڈز ہیں اللہ کے. جس دن ہم تمہیں بری طرح پکڑیں گے. یہ برادر صرف دیر ہے، اس میں انتظار ہے، یہ ہونا ہے سب کچھ. یہ سب فیوچر کی خبریں ہیں سچی. یہ اس ٹاپک میں جو یہ بات کر رہے تھے کہ جہنمی نہ گڑ گڑا کے اللہ سے کہیں گے ایک موقع، اس کے آخری ایک حدیث ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3350. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے ملیں گے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جو کہ بت تراش تھا، جو بت بنایا کرتا تھا. تو اس کے منہ پہ نا، اس کے چہرے پہ نا سیاہی اور غبار دیکھیں گے، بالکل سیاہی اور غبار، جیسے بری حالت نہیں ہوتی بندے کی. یہ وہی باپ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تھا، کہا تھا کہ تم نکلو گے نہیں میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں مار دوں گا. اللہ، وہ بڑے اداسی میں نکلے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بہت دعا کرتے تھے، اور جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ یا ابا جان میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. حتیٰ کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک لائف کے ایک موڑ پہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز اس طریقے سے باور کرا دی گئی تھی، اور ان کو سمجھ آ گئی تھی، انہوں نے ان کے لیے استغفار کرنا بھی چھوڑ دیا تھا اس کے لیے. تو قیامت کے دن ملیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ سیاہی اور غبار ہے چہرے پہ والد کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کیجیے؟ وہ کہے گا آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا، یعنی آج میں آپ کی بات مانتا ہوں. سبحان اللہ، وہی والی بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے یا رب، اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے. آج اس رسوائی سے بڑھ کر کون سی رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرے والد آپ کی رحمت سے بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں لا بتا دیا ہے ہمیں کہ جو بندہ شرک پہ مرے گا نا توبہ کیے بغیر، he will not be forgiven. اور اس میں ایک تو ان پہ ہے ذمہ داری کہ وہ حق جانے، جب ان کے اسلام کا ان کو خبر مل گیا اس کے بعد کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اگر اس کو متنبع نہیں ہوا ہوا نا اس لائف میں، اس کو نہیں پکڑیں گے، یعنی یہ اصول کے خلاف ہے بات. دین میں بھی یہ بات کلیئر ہے ہمارے، ایسے ہی ہے. اور ہم پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم تو پتہ نہیں کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی زندگیوں کے پتہ نہیں کسی خاص چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ نے بائی برتھ مسلمان بنا دیا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس کے ساتھ کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ جسٹ بس اللہ کا انعام ہے، کچھ کو نہیں بنایا تو بس وہ بیڈ لک گڈ لک. ڈو یو تھنک اٹ از بیڈ لک گڈ لک؟ اللہ اکبر. ہمارے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے دعوت الاسلام کی، کہ ہم سے دنیا میں دین پھیلے. جو مشرک ہیں ان کو بھی تو بچنا چاہیے نا. ہمارا یہ کام ہے مسلمانوں کا کہ ہم کوشش اپنی طرف سے کوشش پوری کر دیں، حجت تمام کر دیں کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا. ہم مسلمان خود ہی اسلام سے ہٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کن خرافات میں پڑ رہے ہیں. ابھی تو ہومو سیکشولیٹی اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ملک میں. اللہ اکبر. ابھی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا اتفاق سے، تو وہاں پہ مجھے نظر آیا کہ سینما کے اشتہار لگے ہوئے ہیں اور آؤٹریجس قسم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. پبلک گھوم پھر رہی ہے آگے، فیملیز، ویسٹرن موویز کا اشتہار، آدھی ٹانگ ننگی. ادھر غزہ میں ہمارے بہن بھائیوں کے، ہمارے گھر پہ اٹیک ہوا ہے، ہمارے گھر پہ، مسلمانوں کے گھر پہ، مسلمانوں کی باڈی پہ اٹیک ہوا ہے. اور اس مسلمانوں کو اتنی شرم نہیں آ رہی کہ مدد تو دور کی بات کہ ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو دور کی بات. اللہ اکبر. اللہ سے معافی اور استغفار مانگنا دور کی بات، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں. مووی، اور وہ بھی بے شرمی، فوش، یعنی فوش ہے. یس، یہ فوش مووی کا کوئی سٹینڈرڈ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بالکل ننگ دڑنگی ہو کوئی تو تب فحش ہے. دین کی باؤنڈری سے جو باہر ہے وہ فحش ہے. ٹانگ ننگی ہے عورت کی، بازو ننگے ہیں، بال ننگے، فحش ہے. ہم یہ کر رہے ہیں. ابھی شام کو دیکھ کے آئے مالکہ سے پہلے میرا گزر ہوا تھا، میں نے دیکھا، میں کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. سبحان اللہ. اچھا یہ حدیث میں پوری کر لوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کافروں پہ حرام کر دی ہے. پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر. برادرز غور سنیں. پھر کہا جائے گا ابراہیم تم اپنے قدموں کے نیچے دیکھو کیا چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے تو ایک دب، وہ چھپکلی نما بڑی سی ہوتی ہے دب، ٹھیک ہے، وہ خون میں غلاظت میں لت پت پڑی ہوئی ہوگی. اور وہاں یعنی وہ دب نا خون میں لت پت نیچے پڑی ہوئی ہوگی، اور پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ سمجھ آئیے بات کی؟ ابراہیم علیہ السلام کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ کون ان سے بات کر رہا تھا؟ والد، جو کہ مشرک تھا، اور بہت سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے، نہیں بات مانے اور بڑا برا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بات کی، حالانکہ دنیا میں سمجھا دیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن ان کو انجام کا تو نہیں پتہ تھا نا کہ اینڈ میں کیا ہونا ہے. تو آگے آمنے سامنے آگے ایموشنل چیز ایک ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بات کر لی، بتا دیا گیا کہ مشرکوں کافروں کا نہیں ڈالا جائے گا. اور پھر کہا گیا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو. پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ جو ان کا والد تھا، یہی سمجھ آتی ہے اس حدیث سے، وہ ایک دب کی شکل میں، ایک وہ چھپکلی نما بڑی سی جو ہوتی ہے اس کی شکل میں، خون اور غلاظت میں لت پت،
اس کے پاؤں سے پکڑ کے اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ Things are very serious brothers, things are very serious۔ اور پتہ نہیں اللہ کے بندے کو کیا ہوا ہے آج کل۔ یہ جو بھی میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے موویز اور یہ اور وہ فحاشی، ان پیرلل، یعنی کہ وین، اگر تو ہوتا نا یہ نہ ہو رہا ہوتا، آفت نہ آئی ہوتی، تب بھی ہوتا ہے کہ بندہ بھولا ہوا ہے، اگنورنٹ ہوا ہوا۔ آفت آئی ہوئی ہے، آپ اپنے موبائل اور اپنی چیزوں میں سامنے بچوں کو کچلا ہوا، ہاتھ کٹے ہوئے، مرا ہوا برے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں گوشت سے ٹوٹی ہوئی، تب بھی اللہ کے بندوں کو اتنی شرم و حیا نہیں آ رہی کہ یار کوئی یہ چیزیں تو چھوڑ دیں کم از کم۔ اللہ، یہ ہوتا ہے دل کی سختی، دل سخت ہو گیا، وہ نشان پڑھ پڑھ کے نا دل پہ دل کالا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں۔ ہم یہ اب ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ ابلیس جہنم میں۔ سورۃ الابراہیم، سورۃ الابراہیم آیت نمبر 22، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، سنیں شیطان کی کنورسیشن ذرا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدے کیے تھے نا، ان لوگوں سے کہے گا جو گمراہ ہوئے ہوئے ان کے پیچھے، اس شیطان کے پیچھے جہنم میں پہنچ گئے، ان سے کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدے کیے تھے نا وہ سب سچے تھے، اور میں نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے ان کی خلاف ورزی کی میں نے۔ وہ کہے گا ہاں، وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے پہ کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ یہ جو گمراہ ہوں گے نا اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جہنم میں جا رہے ہوں گے، ان کو کہے گا شیطان ہاں میرا تمہارے پہ کوئی زور تو نہیں چلتا تھا نا، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، الا یہ سوائے یہ کہ میں نے تمہیں اپنے راستے کی طرف دعوت دی اور تم نے خود ہی میری دعوت قبول کر لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اللہ نے ابلیس کے ورڈز ریکارڈ کر کے ہمیں سنا دیے ہیں اپنی کتاب میں۔ کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، آج اپنے آپ کو خود ملامت کرو۔ آگے کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، یہاں تو نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، اللہ اکبر، اللہ کا شریک ابلیس کو، کیسی گمراہی ہے، کچھ جگہوں پہ ایسا ہے۔ اور ویسے بھی شیطان کی جو پیچھے لگے رہتے ہیں انہوں نے کائنڈ آف شیطان کو اپنا الہ بنا لیا نا۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں بھائی، میں اس سے انکار کرتا ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہیں تھا کوئی۔ اور ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، شیطان یہ کہے گا۔ اچھا، ابلیس کا نا عبرت ناک انجام ہوگا۔ لسن ٹو دس حدیث، مسند احمد کی حدیث ہے، ابن کثیر میں 415/3 ریفرنس اس کا ہے، ابن کثیر میں یہ مینشنڈ ہے، تفسیر ابن کثیر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور وہ اسے اپنی پیشانی پر رکھ کر پیچھے سے گھسیٹتا پھرے گا، اور اس کی اولاد یعنی اس کے پیروکار اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ ابلیس اپنی موت اور ہلاکت کو پکار رہا ہوگا اس وقت۔ امیجن کریں ذرا، آپ غور کریں، بندہ کب اپنی موت کو پکارتا ہے؟ بندہ تو ہمیشہ موت سے بچتا ہے نا، جب شدید تکلیف اور بہت بری سچویشن آنے والی ہو تو بندہ کہتا ہے مجھے موت آ جائے۔ ابلیس یہ جو بڑا دندناتا پھر رہا ہے نا آج کل، ابلیس اپنی موت اور ہلاکت کو پکارتا پھر رہا ہوگا، اور اس کے پیروکار بھی موت اور ہلاکت کو پکار رہے ہوں گے، حتیٰ کہ جب وہ آگ کے اوپر آ کھڑے ہوں گے تو ابلیس کہے گا ہائے موت، واہ سبحان اللہ، جب موقع تھا تب تک تو کچھ نہیں کیا، تو وہ کہے گا ہائے موت، اس کے ساتھ اس کے پیروکار بھی کہیں گے ہائے موت۔ ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ثبور کہتے ہیں موت کو، ثبور صاد سے نہیں ثا سے، ثبور کا اور مطلب ہوتا ہے ثبور۔ تو کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت زیادہ موتوں کو پکارو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے، یعنی یہ مطلب ہوگا اس کا۔ پچھلی جو باتیں یاد آئیں گی نا لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الصاد میں آیت نمبر 62 سے 64 تک بتایا ہے، 62 سے 64 تک جہنمی جو ہے نا وہ آپس میں بات کریں گے اور کہیں گے کہ کیا بات ہے، یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برابر سمجھتے تھے، ہم نے تو یوں ہی ان کا مذاق اڑایا،
ممکن ہے وہ یہیں کہیں ہوں لیکن نظروں سے اوجھل ہوں گے، ایسے سوچ رہے ہوں گے۔ بے شک یہ بات سچ ہے کہ اہل جہنم میں اس قسم کی بحثیں ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں فیوچر کی نیوز۔ اچھا برادرز، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے، اس بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ جہنم جو ہے نا وہ دل فریب اور بہت دلکش قسم کی اعمال اور چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2075/2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا فرمائی، اور سے سنیں برادرز، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا فرمائی تو جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا جاؤ اور جنت کا نظارہ کر کے آؤ، اور جو نعمتیں میں نے جنتیوں کے لیے پیدا کی ہیں انہیں دیکھو۔ جبریل علیہ السلام آئے اور جنت اور جنتیوں کے لیے نعمتیں جو پیدا کی گئی تھی وہ دیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا اللہ آپ کی عزت کی قسم، سنیں برادرز، آپ کی عزت کی قسم جو بھی یعنی اس جنت کے بارے میں سن لے گا نا وہ ضرور اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ ایسی زبردست چیز بنائی ہے آپ نے، اللہ اکبر۔ آپ نے سنی ہے بات غور سے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات اور مصائب سے ڈھانپ دو، جو ٹیسٹ کی لیئر ہے، جو ٹیسٹ کی لیئر ہے نا وہ اس کے اوپر رکھ دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ پھر جاؤ اور جنت اور جنتیوں کے لیے جو میں نے نعمتیں تیار کی ہیں ذرا دیکھو۔ جبریل علیہ السلام گئے تو جنت مشکلات اور مصائب سے ڈھانپی ہوئی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا اللہ آپ کی عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اب اس میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ جہنم کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو۔ اور ریممبر برادرز، ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم بھی، اس سے پہلے بھی بات کی تھی، جہنم کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ جہنم کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ دو مین مقصد ہیں، دو مین کہہ سکتے ہیں آپ، سزا اور ڈرانے کے لیے، عبرت بھی کہہ سکتے ہیں، ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے، انذار۔ اللہ نے اگر ڈرانا ہے نا تو یہ کوئی ہالی ووڈ کا ڈرانا نہیں ہے، کوئی مووی کا، یہ اللہ ہماری سائیکالوجی، نیچر کو اللہ نے کریٹ کیا ہے۔ اللہ نے اگر ڈرانا ہو نا کسی کو، عذاب دینا ہو، تو اللہ صحیح معنوں میں ڈرا اور عذاب دے سکتے ہیں۔ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے جو رب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ جا کے جہنم کو ذرا دیکھ کر آؤ اور دیکھو اس میں جو عذاب میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کیے انہیں دیکھو کس طرح اس کا ایک حصہ دوسرے پہ سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب کچھ دیکھ کر واپس لوٹے تو عرض کی یا اللہ آپ کی عزت کی قسم کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں سن لے اور پھر اس میں داخل ہو، یعنی کہ نا اس کو دیکھ لے نا جو کوئی شخص، یا سن لے، یہ جو جس طرح کی چیزیں آپ نے بتائی ہیں، یہ سن کے کوئی شخص، یہ بندہ اپنے آپ کو یقیناً بچا ہی لے گا اس سے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا آ کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جہنم کو شہوات اور لذات سے ڈھانپ دیا، یعنی wishes and all kinds of players, basically you can say dopamine is pleasure, happiness تو نہیں ہوتی ڈوپامین، happiness تو ایک لانگ ٹرم، ایک بڑا آبجیکٹیو ہوتی ہے اور لانگ ٹرم ہوتی ہے، تو اس سے ڈھانپ دیا لذات اور شہوات سے۔ تب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ دوبارہ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے، سب کچھ دیکھا اور عرض کیا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اب تو اس سے کوئی بچ ہی نہیں پائے گا، ہر کوئی اس میں جا گرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک ایسی لیئر ہے جس میں نا لذتیں اور شہوات اور مزے نظر آ رہے ہیں صرف۔ پرسن ول جمپ دیر، اور اس کے نیچے کانٹے ہوں گے اور بہت بڑے بڑے گڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں۔ یہ حقیقت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی چیز صحیح مسلم میں بھی آ گئی کہ جنت ناگوار چیزوں سے گھیری گئی اور جہنم خوشگوار چیزوں سے گھیری گئی، جو اس دنیا میں خوشگوار نظر آتی ہیں۔ اور برادرز واللہ یقین کریں، جو چیزیں جہنم میں لے کے جاتی ہیں نا ان میں جو مزہ ہوتا ہے نا وہ صرف پلیئر ہوتا ہے، ڈوپامین، ٹیمپریری پلیئر۔ یقین کریں ان کو کرنے یا ان کو بار بار کرنے کے بعد آپ ہیپینس نہیں اچیو کر سکتے بلکہ ہیپینس لوز کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں پلیئر اور ہیپینس میں فرق ہوتا ہے۔ پلیئر چینی کھا رہے ہیں آپ، یو گیٹ پلیئر، چاکلیٹ کھا رہے ہیں، آئس کریم کھا رہے ہیں، گاجر کا حلوہ کھاتے جا رہے ہیں، یو گیٹ پلیئر۔ بٹ
At times excess of player یا uncontrolled achievement of player destroys your happiness, right? نمکین گوشت بہت پسند ہے, کھاتے جائیں کھاتے جائیں کھاتے جائیں, ذرا اگلے دن کیا ہوا ہوگا آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, پیٹ کو جو ہوا ہوگا. گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے, کھاتے جائیں دیگچا پورا کھا لیں, مزہ بہت آئے گا, کھا بھی سکتا ہے بندہ, اندر ٹھونس بھی سکتا ہے اتنا دیگچا ایک مرد, مزہ آتا رہے گا نا, لیکن ہیپینس ڈسٹروائے ہو جائے گی. سبحان اللہ. لذتوں, یہ جو ٹیمپریری پلیئرز ہوتے ہیں نا, اس کے پیچھے ہم ایبسولوٹ ایکچوئل ہیپینس ضائع کر دیتے ہیں لوگ. دس از دا فلاسفی آف دا ٹیسٹ آف دس ورلڈ, دیٹس اٹ. جس کو یہ فلاسفی سمجھ آ جائے نا کہ یار بائی دا وے پلیئر لے سکتے ہیں ہم سب, میں منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن پلیئر کو کنٹرولڈ اور جائز جگہ پہ لینا ہے صرف, رائٹ. پلیئر اگر آپ کنٹرولڈ اور جائز لیں گے نا تو یو ول فیل ہیپی. گاجر کا حلوہ اگر آپ مناسب کھائیں گے نا, یو ول فیل ہیپی. میرے والد صاحب نے مجھے ایک دفعہ ایک نصیحت کی تھی کہ جس چیز کا آپ چاہتے ہیں نا کہ مزہ برقرار رہے آپ کو, اس کو نا فل ہونے سے پہلے تھوڑا چھوڑ دیا کریں, تھوڑا سا جگہ رکھ کے چھوڑ دیا کریں. یو ول سی, یو ول فیل, کیپ آن فیلنگ اٹس پلیئر, اس کا جو مزہ ہے. لیکن اگر آپ ٹھونس کے وہ جو اوور کر لیتے ہیں ہم آپ اپنے آپ کو, اور پھر بعد میں کمپلین کر رہے ہوتے ہیں یار آج بہت کھا لیا ہے, آج یار بڑا کھا لیا, میں قہوہ پینا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, وہ مزہ ضائع, آپ نے ہیپینس ضائع کر دی اپنی. ٹھیک ہے, یہ ہے فلاسفی. وی ہیو ٹو ٹیک دا پلیئر ایٹ دا پلیس ویئر اٹ از پرمیسیبل, جہاں جائز ہے, اور جتنا جائز ہے اور جتنا اچھا ہے ہمارے لیے اتنا لینا ہے. یہ ایک حدیث ہے جو آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی, بہت مشہور ہے, مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. سجن کہتے ہیں پریزن کو, الدنیا سجن المؤمن, دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ایک پریزن کی طرح ہے. یس آف کورس رکاوٹیں ہیں, یہ نہیں کر سکتے, نماز پڑھنی ہے, صبح اٹھنا ہے, وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنا ہے, مطلب پابندیاں ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پابندیاں ہیں, مزے کی چیزیں بھی ہیں بہت ساری. بائی دا وے آپ اپنی انجوائمنٹ کی چیزیں بھی کر سکتے ہیں, آپ کو کھانے مختلف قسم کے کھانے اچھے لگتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, آپ سیر و سیاحت پہ جا سکتے ہیں, آپ دوستوں کے ساتھ آپ اسپورٹس کر سکتے ہیں, آپ انجوائے کر سکتے ہیں جائز, بٹ کنٹرولڈ مینر. کنٹرول جگہ جگہ آئے گا اس دنیا میں. الدنیا سجن المؤمن, مومن کے لیے پریزن ہے, وہ جنت الکافر, کافر کے لیے جنت. جنت اس طرح سے ہے, آف کورس سمجھ آ رہی ہے بات, کہ ہی ہیز نو لمٹس, کوئی اس کو کسی چیز میں کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے اس کا, جو مرضی کرتا رہے پھرے, آزاد پھر رہا ہے. یعنی کہ جیسے کوئی جانور نہیں ہوتا باہر آوارہ, آزاد پھر رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر سویا پڑا ہے, کبھی ادھر کچھ کھا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی کچھ کھا رہا ہے اور نکال رہا ہے, بس. سبحان اللہ, ایسے کافر ہوتا ہے. لیکن مسلمان کنٹرول رکاوٹ یہ وہ, اور اس کے درجات بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں, اس کا نامہ اعمال دائیں طرف لکھا جا رہا ہے, اس کا ریوارڈ ملے گا اس کو. اگر ایک بندے نے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے یا بزنس مین بننا ہے تو اس کو کچھ محنت کرنی پڑے گی, راتیں کچھ اپنے پلیئر روکنے پڑیں گے, پڑھنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, رسک لینا پڑے گا, پھر جا کے اس کو ملے گا. اٹ از سمپل رول آف دا ورلڈ. اب یہ جو نیکسٹ چیز ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں نا کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ بنی نوع انسان ہے نا, پوری انسانیت ہے, تمام انسان جو ہے اس میں سے نا کچھ جنتیوں اور جہنمیوں کی کچھ ریشوز ہوں گی. کتنے لوگ انسانوں میں سے جہنمی اور کتنے جنتی, اس طرح کر کے نا کچھ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبریں دی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, غور سے سنیں برادرز. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے روز آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائیں گے. یہ حدیث بائی دا وے ہم نے پڑھی ہے قیامت کے سیشن میں, جس کو یاد ہوئی تو وہ ریلیٹ کر سکتا ہے. آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے آدم, حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کی اطاعت میں, اور بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ تب فرمائیں گے مخلوق میں سے آگ کی جماعت علیحدہ کر دو, آگ کی جماعت علیحدہ کر دو. آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے اخرج بعث النار, قال وما بعث النار. وہ کہیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آگ کی جماعت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے قال من كل 1999, ہر 1000 میں سے 999 آگ میں جائیں گے. اللہ اکبر.
ہر 1000 میں سے 999۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور یعنی کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور یہ جو آگے بات آ رہی ہے نا، یہ میں بھی مین اس کی وہاں پہ آتی تھی، فٹ ہوتی ہے، اللہ عالم کہ اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ مدہوش سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ سن کر پریشان ہو گئے بہت، obviously 1 in 1000 will be for Jannah and 999 will be for Jahannam۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ پھر ہم میں سے کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جو جنت میں جا سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطمئن رہو، یاجوج ماجوج کی یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ 1000 آدمی اور تم میں سے ایک آدمی کی گنتی انہی سے پوری ہو جائے گی۔ 1000 میں سے 999 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تسلی کے لیے بتا دیا کہ 999 تو انہی میں سے پورے ہو جایا کریں گے، یعنی میجورٹی ان کی ہوگی، تم میں سے ایک۔ اس میں بہت بڑی ہوپ ہے الحمدللہ۔ یہ جو فرقوں والی حدیث ہے نا، اس میں بھی کچھ ہمیں تناسب ریشوز پتہ چلی ہیں جنت اور جہنم میں جانے والی۔ یہ ابی داؤد کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابی داؤد 4597 ہے، صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی بھی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، 71 یہودی، اور ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی 70 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، 72، جن میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور 71 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جو ہوں گے نا باقی وہ جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجماعت۔ اس کی آپ نے سنی ہوگی اس کی ایکسپلینیشن، اگر آپ، کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے یہ والا، یہ چونکہ جنت اور جہنم سے تعلق تھا اس لیے یہ بتانا یہاں پہ آتا تھا۔ اس کا اگر آپ نے ڈیٹیل پڑھنی ہے نا تو آپ islamqa.info آپ گوگل پہ لکھیں islamqa.info اسپیس who are the saved group، اس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ، یہ اس میں اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ والجماعہ جو ہے نا ہمارے یہاں ہم سب اہل السنہ والجماعہ ہے، اس میں جو الجماعہ ہے یہ وہ جماعہ ہے، کیونکہ ایک اور حدیث ہے اس میں یہ انہوں نے بتا دیا۔ میں اتنا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی ٹاپک پہ بات ہم نے کی ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی میں ایک اور حدیث ہے، اسی آرٹیکل میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، جو ترمذی کی ہے 2641۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی بات فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ they said who are they، یعنی وہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ those who follow that which I and my companions follow، یہ وہ ہیں جو وہ فالو کرتے ہوں گے جو میں اور میرے صحابہ فالو کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین جنریشن میرے زمانے کی ہے، میری ایج کی ہے، میں یا صحابہ، اوبیسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد آنے والی اور پھر اس کے بعد آنے والی، یہ 3 فرسٹ جنریشنز ہیں، یہ بہترین ہیں۔ تو ہمیں جو چیز دین پہ چلنے کے لیے جو چیز ہمیں بچا سکتی ہے نا وہ یہ ہے، اس حدیث کے مطابق بھی، اور قرآن اور احادیث، آتھینٹک احادیث کی بے شمار تعلیمات کے مطابق، وہ اس میں بچت ہے، کیونکہ اسی نصاب سے ٹیسٹ ہونا ہے، قرآن، آتھینٹک سننا، ٹھیک ہے۔ اور فرسٹ 3 جنریشن جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ مور لگائی ہے کہ یہ بیسٹ جنریشنز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے قرآن اور آتھینٹک سننا کو سمجھا اس طریقے سے سمجھ کے اس کو فالو کرنا، یہی اس دوسری حدیث سے بھی سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اور اس میں اہل سنہ والجماعہ جتنے بھی ہیں نا وہ سب اس میں شامل ہیں، علماء کا اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ وہ پوری جماعت ہے، لیکن اس کے اندر جو گمراہی میں آبویسلی
وہ پھر اس میں نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی اور ایسی نکال لیتا ہے بندہ فرقہ جماعت جو اس سے ہٹ کے ہے، تو پھر وہ اس میں نہیں ہے۔ پھر ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہم ذکر کریں گے جہنم میں عورتوں کی کثرت۔ اب چونکہ کچھ تو آن لائن سنیں گے اللہ کی توفیق سے، یہاں پہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم یہ ٹاپک کور کر رہے ہیں جہنم کا، تو ہم اس کو سکپ نہیں کر سکتے۔ جس نالج دیٹ اللہ سبحانہ وتعالی وانٹڈ us to know۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری میں کتاب النکاح میں ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا، اس میں داخل ہونے والی اکثریت غریب اور محتاج لوگوں کی تھی۔ اللہ اکبر! اس دنیا میں غربت اور محتاجی کی زندگی سے جو صبر سے گزارا کر لے گا نا، وہ پتہ ہے امیر بہت دیر بعد جائیں گے جنت میں، بہت لمبا حساب کتاب۔ اللہ اکبر! اللہ بچائے ہم سب کو اپنا رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ انعام و اکرام کیا، اور اس کا حق ادا کرنے کی جیسے ہے اس کا حق، وہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں آ رہا ہے، بلکہ آگے مالدار لوگ جنت کے دروازے پر ہی روک لیے گئے، جبکہ جہنم میں جانے والے مالدار لوگوں کو پہلے ہی جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ پھر میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور جہنم میں داخل ہونے والوں میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ ابھی آگے واضح ہوگی کچھ چیزیں، ابھی چل رہی ہیں۔ ایک ریزن ایک اگلی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ریفرنس ویڈیو پہ ڈال دیں اس کا، لیکن یہ آتھینٹک حدیث ہے۔ یہ اس بک جو ہم اقبال کیلانی کی حافظہ اللہ کی کتاب یوز کر رہے ہیں، اس میں یہ مینشنڈ ہے، اور صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے جہنم دیکھی ہے اور اس جیسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کی ناشکری کی وجہ سے، عرض کیا گیا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نا ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنے لگے ہیں کہ اگر تم کسی عورت پر زمانے بھر کے احسان بھی کر دو، لیکن پھر کبھی اس عورت کی مرضی کے خلاف کوئی بات اگر ہو جائے تو کہے گی میں نے تو کبھی تم میں یہ کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں، میں نے تو تم میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ ایسی کچھ عورتیں کہہ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں۔ That doesn't mean سب، یہاں حدیث میں کہیں نہیں کہا گیا سب عورتیں، no. So don't confuse the two things. Nobody said کہ سب عورتیں یوں کرتی ہیں، no. لیکن ایک کثیر تعداد یوں کر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ بہت نیک عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض عورتیں جو ہیں وہ زیادہ لعنت کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ کتاب الحیض میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ تشریف لے گئے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کی طرف سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں دیکھا ہے عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث آ رہی ہے، بعض عورتوں کے جو لباس بڑے تنگ اور نیم اور یہاں بالکل تقریباً جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے، اور اپنی طرف مردوں کو اپنی طرف، لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ اللہ اکبر! آپ اس حدیث کو سنتے جائیں اور سوچیں، یونیورسٹیز، کالجز، مارکیٹس میں، مالز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو لڑکی یا عورت ایسے گیٹ اپ میں باہر آتی ہے، بال بکھیر کے اور وہ بہت چست کپڑے پہن کے یا کم کپڑے پہن کے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے مینلی؟ اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ سب مرد بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب لڑکے ہیں، مرد ہیں، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ مرد مائل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یوں بنایا ہے انسان کو، مرد اور عورت کو۔ ٹیسٹ از گوئنگ آن، ہم نے پہلے بات کی ہے، ہر چیز کی ایک صحیح جگہ ہے، اس جگہ پہ وہ وہاں پہ جا کے کرنی ہے، یہی ٹیسٹ ہے بس۔ حدیث سنتے ہیں صحیح مسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، اور ان میں سے ایک وہ لوگ جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ
لوگوں کو یعنی اپنی رعایا کو یا جو ان کے ماتحت ہیں ان کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں اور مردوں کو بہکانے اپنی طرف مائل کرنے والی، خود بہکنے والی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے سر جو ہے نا وہ بختی ایک اونٹوں کی قسم ہے، ان اونٹوں کی کوہان کی طرح، یعنی وہ جو بالوں میں جوڑا لگایا جاتا ہے نا اونچا کر کے، وہ ذرا اٹریکشن ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ۔ ہمارے دین میں منع ہے خواتین کو اونچا جوڑا بنانا، کیونکہ دیٹ بیکمز ویری اٹریکٹیو، قد بھی ذرا بڑا نظر آتا ہے۔ ایون جوڑا کا اگر کہا بھی گیا ہے تو جوڑا یوں ہے کہ یہ جو جوڑا ہے نا وہ اپنی گردن کے اوپر بنا سکتے ہیں، بس اوپر سے دوپٹہ اور وہ حجاب لے لیں گے، جو ہلکا پھلکا پتہ چل جاتا ہے لیکن بہت ٹائٹ ہو کے وہ ایکسٹرا نظر نہ آئے۔ تو بردرز یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو یہاں پہ ہسبینڈز بیٹھے ہوئے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو باپ یا جو بھائی یا بیٹے بیٹھے ہیں، اپروچ the mahram women of the house and try to tell them about these things, the seriousness that this hadith and others, with hikmah and with good preaching. ٹھیک ہے، فتنہ نہیں کریٹ کرنا لیکن اللہ سے دعا بھی کرنی ہے بہت۔ اس پہ نا اس کو ایکسیپٹ کر کے چپ کر کے زندگی گزارنے والا نہیں بن جانا، برداشت نہیں اس پہ کریٹ کر لینی۔ اگر ہمارے گھر میں ہماری ڈائریکٹ ریلیشن شپ والی کوئی خاتون اس چیز میں انوالوڈ ہے، چپ کر کے یعنی برداشت کرتے رہنا، بس میرا کیا ہے، اس طرح نہیں بن جانا۔ کام کرتے رہنا ہے، دعوت دیتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنی ہے اچھے طریقے سے، لاجکس کے ساتھ، نالج لا کے سنائیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ کام کرنا ہم پہ فرض ہے۔ کہ وہ ایک تو جوڑے کا بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک طرف جھکے ہوں گے، ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم بات کرنے لگے ہیں کہ کچھ لوگوں کو نا آگ کی آلریڈی دنیا میں خوشخبری دے دی گئی تھی، وہ کچھ نام ہیں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، میں اس میں سے صرف امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ چیزیں بھی بتائی ہیں جو یہ کرتے ہیں، ان کو دنیا میں خوشخبری دے دی گئی تھی جہنم میں وہ لازمی جائیں گے۔ مثلا مال غنیمت اس کی چوری کرنے کے حوالے سے، کرکرا نامی آدمی جو ہے نا اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ جی یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو مال غنیمت پر محافظ مقرر کیا گیا جس کا نام تھا کرکرہ۔ جب وہ فوت ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ میں ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس کا سامان جا کر دیکھا تو اس میں مال غنیمت سے چرائی ہوئی ایک چادر تھی۔ ایک چادر کی باعث، ایک چادر کے عوض اس نے اپنے لیے جہنم کما لی۔ اتنا بیڈ بزنس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ تھوڑی سی قیمت پہ میری آیتوں کو بیچ دیتے ہیں، تھوڑی سی قیمت سے جہنم خرید لی، ایک چادر۔ اللہ۔ بدر میں قتل ہونے والے قریش کے سردار تھے 24 جن کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس میں صرف آپ کو جو ایک مین کرکس بتا رہا ہوں صرف کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ اس میں 24 جو سردار تھے نا ان کو بدر کے کنووں میں سے ایک غلیظ اور بدبودار کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے کہا کہ اے فلاں بن فلاں، ہر ایک سردار کا نام پکار کے کہا کہ اب تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ ہم سے ہمارے رب نے جس بات کا وعدہ کیا تھا اسے برحق پا لیا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو برحق پا لیا، یعنی جہنم میں ہو گئے، پہنچ گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ان کو نا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، صحابہ نے سن لیا تھا، صحابہ تو ان کو جانتے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلیسٹلی نشاندہی کر کے بتا دی کہ یہ جہنم میں پہنچ گئے ہیں۔ باقیوں کا تو سب کو تو نہیں پتا ہوتا تھا نا سب کا۔ جنگ احزاب میں جو شریک کفار و مشرکین تھے وہ آگ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجہاد میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احزاب کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے یوں بد دعا فرمائی، اللہ اکبر، اللہ ان کے گھر اور قبریں آگ سے بھر دیں، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی نماز عصر نہ پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ان کے لیے نا بد دعا کر دی۔ So there is no doubt about them now۔ اچھا جی، اب اصل میں ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ
اللہ کی توفیق سے کہ جو لوگ جہنم میں جو ہمیشہ رہیں گے. سورۃ البینہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرک جہنم کی آگ میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. اولئک هم شر البریہ، بدترین مخلوق. سورۃ البقرہ آیت نمبر 39 والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. خالدون جب آئے گا نا لفظ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. مرتد جہنم میں جائے گا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. خالدون آ گیا. پھر یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 ہے 217. تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے دے گا، یعنی توبہ کر کے دوبارہ نہیں آیا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت کے سارے ضائع کر دیے جائیں گے، نیک اعمال. اور ایسے لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. منافق ان کے بارے میں سورۃ التوبہ آیت 68 وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. خالدین آ گیا، میں نے خالدون بتایا تھا، خالدین بھی ٹھیک ہے. ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے ساتھ اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے لیے کافی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے نہ ٹلنے والا عذاب ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہیں چیزیں اس میں. صرف یہ کہہ دینا بھی بہت تھا کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت بھی ہے اور نہ ٹلنے والا، کبھی ہٹنے والا عذاب ہے ان کے اوپر. اور منافقین تو کہاں ہوں گے؟ فی الدرک الاسفل فی النار، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے. اللہ اکبر. یہ اب مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب اور دوسرے جو غیر مسلم ہیں ان کے حوالے سے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت یعنی میرے بعد ساری مخلوق جو ہے میں سے کوئی یہودی یا عیسائی یا کوئی دوسرا غیر مسلم میرے بارے میں سننے اور پھر جو چیز میں دے کر بھیجا گیا ہوں یعنی قرآن مجید اس پر ایمان نہ لائے، یعنی میرے بارے میں سن لے، میرے بارے میں اس کو نالج پہنچ جائے، اس کے اسلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور پھر ایمان نہ لائے اور یوں ہی مر جائے تو وہ جہنمی ہے. دیکھیں اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کئی دفعہ. یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ فیئر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی تک اس کی زندگی میں نہیں پہنچا نا، کسی عیسائی یا یہودی کی زندگی میں، جو کہ پہلے کبھی ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہو، جس تک نہیں پہنچا، اس حدیث کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اسی کے جو پرانا دین تھا اسی کے حساب سے شاید حساب لے لیں گے. لیکن جس تک پہنچ گئی بات، اس کے باوجود اس نے ہیڈ پے نہیں کی، اس نے انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ اسلام ٹھیک دین ہے یا نہیں، میں چیک تو کروں نا، یہ بڑی سیریس بات ہے. اس نے یہ کوشش نہیں کی تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں زندگی میں یقیناً ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں ہر بندے کے جس تک پہنچ چکا ہے اسلام کے بعد، کہ اس کی نا اللہ تعالیٰ توجہ دلائیں یا کچھ اس کی زندگی میں ایسا ہو، کوئی موت کا ایسا سین ہو. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ایک سٹوری بھی سنائی تھی اس کی چھوٹی سی، کہ اس کو دھچکا لگے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو. تو کچھ لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں اور اس طرف اللہ سے ہدایت مانگنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیتے ہیں. آپ نے سٹوری سنی ہے ریورٹ مسلمس کی. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بس اس کو اگنورنس کے ساتھ گزار دیتے ہیں، تو انہوں نے ضائع کر دیا موقع. لیکن اللہ، ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ سب کو جن کو پکڑیں گے نا ان کو یقیناً اللہ نے اس دنیا میں حجت پوری کر دی ہوگی ان کے اوپر. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا.